جہاں تک ممکن ہو کتابوں کا بغور مطالعہ کرو، ہر وقت کام میں منہمک رہو، کامیابی کا سارا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ تم چند لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہو اور شاید کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بھی، لیکن تمام لوگوں کو تمام عرصے کے لیے بیوقوف بنانا ممکن نہیں۔ ہر ایک نئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے، مگر دوستی پرانی ہو اتنی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ ارسطو سے کسی نے کہا، میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سقراط کو یونان کا سب سے عقل مند شخص قرار دیا گیا تو اس پر وہ بولا، وہ سب سے زیادہ اپنی جہالت سے باخبر ہے، وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ آج کا کام کبھی کل پر مت ڈالو۔ آج تک کوئی اچھا آدمی بہت تیزی سے امیر ترین نہیں ہو سکا۔ اگر آپ غریب پیدا ہوئے تو یہ آپ کا قصور نہیں، لیکن اگر آپ غریب ہی مر گئے تو یہ سراسر آپ کا قصور ہوگا۔ صرف ایک ہی شخص تمہیں کامیاب کر سکتا ہے اور وہ ہو تم خود۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہترین چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا اور میٹھی زبان والے کا زہر بھی بک جاتا ہے۔ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوگی جو برا کرتے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوگی جو سب کچھ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ زندگی میں کامیابی اتنی حاصل کرو کہ ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کچھ نیا بھی نہیں کیا۔ اپنی آواز اونچی مت کرو، اپنی دلیل کو بہتر کرو۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا ہے، عمر بھر غالب ہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں، ایک کائنات اور دوسری انسان کی حماقت۔ خواہشات بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ میں آپ کو کامیابی کا طریقہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو ناکامی کا طریقہ بتا سکتا ہوں، اور وہ ہے سب کو خوش کرنے کی کوششیں کریں۔ منزل کی بہت چاہ ہے تو ضرور ملے گی، چاہ نہیں تو ناکامی کی بھی کوئی وجہ ضرور پالو گے۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہے، نیچے رہنا ایک مرضی ہے۔ مایوس انسان شکایت کرتا ہے، خوش فہم تبدیلی کا انتظار کرتا ہے، حقیقت پسند تبدیلی کی کوشش کرتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ وہ کرو جو صحیح ہے، نہ کہ وہ جو آسان ہے۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ محنت کرو کامیاب ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔
کوئی جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہے تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ عجیب ہے یہ دنیا، جہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ بعض اوقات سب کچھ جانتے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ میں خوش رہتا ہوں کیونکہ میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔